فائرنگ کرنا شروع کی. تقریباً 50 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی. مسافر جا رہے تھے, روزے کی حالت میں تھے, دوپہر کا وقت. اس غار میں جو پہاڑ کی بنی ہوئی تھی اس کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں. آپ کی فوج اگر ہماری طرف پڑی تو ہم دھماکہ کر دیں گے. وہ بم دھماکہ کیا جس کی وجہ سے ٹرین کی پٹڑی ٹوٹ جاتی ہے. BLA بلوچ لبریشن آرمی. کوئی سڑک ہی نہیں ہے, نام و نشان بھی نہیں ہے. اکثر لوگوں کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں حافظ حماد الرحمن. جعفر ایکسپریس کے بارے میں جو ٹرین حادثہ ہوا ہے, تو اس حوالے سے اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں ہوا کیا تھا, اکثر لوگوں کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ حادثہ کس طرح پیش آیا ہے, جو معلومات ہیں وہ کیسی ہیں. تو میں نے عمران ریاض خان صاحب کی, اسی طرح میاں عمران, ارشد صاحب اور آفتاب اقبال صاحب, ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. اور جن لوگوں نے, منصور علی خان, ان سب لوگوں نے ولاگ بنائے ہیں, ویڈیوز دیکھی ہیں. تو ان سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ویسے آپ ان کی 28 منٹ کی ویڈیو ایک کی ہے, 20 منٹ کی, اور انہوں نے پارٹ بنائے ہوئے ہیں, حصے بنائے ہوئے ہیں, اور تفصیلات کے ساتھ انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. تو جو خلاصہ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ مکمل جاننا چاہتے ہیں کہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے, یہ سانحہ کس طرح پیش آیا ہے, تو 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 5 منٹ کے اندر آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دوں کہ اصل واقعہ ہے کیا. اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو جائے, بہرحال آلموسٹ انشاءاللہ 5 منٹ لگیں گے. تو جی شروع کرتے ہیں. یہ ٹرین منگل کے روز دوپہر کے وقت یہ پشاور سے کوئٹہ کی طرف جا رہی تھی. اس کے اوپر 400 افراد سوار تھے. 400 افراد پر مشتمل یہ ٹرین جا رہی تھی. تو آگے سے جو BLA بلوچ لبریشن آرمی, یہ ناپاک جماعت ہے, یہ بلوچستان کی ہے. اب بلوچستان اس حوالے سے بھی میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. تو پاکستان یہ کسی صورت میں بھی ان کو الگ نہیں کرنا چاہتا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الگ ہونا ہے, ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہم اپنی الگ ریاست بنا کر, ہم اپنا الگ نظام بنا کر وہاں رہنا چاہتے ہیں, جو کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں یہ منظور نہیں ہے. تو انہوں نے دشمنی پال رکھی تھی. تو یہ کچھ عرصوں سے, تقریباً 20-25 سال سے یہ دشمنی چلی آ رہی تھی. تو اس دفعہ 25 سال کے تقریباً بعد انہوں نے جو حملہ کی ہے, یہ بہت ہی سخت قسم کا حملہ ہے, سخت ایکشن انہوں نے لیا ہے. تو اب انہوں نے پھر ایسا کیا, دشمنی انہوں نے اس طرح کی کہ اس ٹرین کو اور ان لوگوں کو یرغمال بنایا. اب مطلب سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ بلوچستان یہ چاہتا ہے کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں. تو الغرض یہ ٹرین 400 افراد پر مشتمل جا رہی تھی. تو بلوچستان, بلوچی لوگوں نے, BLA اس جماعت نے آگے سے ان کا کیا کہتے ہیں روک لیا ان کو. تو تقریباً آلموسٹ 25 کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے, اس کے اندر سرنگ ہے, جہاں سے یہ ٹرین اس کے اندر سے گزر کر آگے جاتی ہے دوسری طرف. اس کے آس پاس کوئی دکان نہیں ہے, اس کے آس پاس کوئی بازار نہیں ہے, کوئی سڑک ہی نہیں ہے, نام و نشان بھی نہیں ہے. 25 کلومیٹر دور تک کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا باقاعدہ, اور بلوچستان کی تقریباً 4-5 جماعتیں مل کر کے. تو انہوں نے وہاں جب سرنگ کے پاس اور ابھی ٹرین دور ہی تھی تو بم دھماکہ کیا, جس کی وجہ سے ٹرین کی پٹڑی ٹوٹ جاتی ہے. جب ٹرین کی پٹڑی ٹوٹ گئی تو جو ڈرائیور تھا, ٹرین کو چلانے والا, کنٹرول کرنے والا, اس نے پیچھے رابطہ کیا تو پھر ٹرین کو بند کر دیا گیا. جب ٹرین رک گئی تو انہوں نے فائرنگ کرنا شروع کی. تقریباً 50 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی, 50 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی. تو اس میں کچھ لوگ زخمی ہو گئے, کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اور یہ یاد رکھیں وہ روزے کی حالت میں تھے, یہ مسافر جا رہے تھے, روزے کی حالت میں تھے, دوپہر کا وقت تھا. تو پھر انہوں نے ایسا کیا, اس کے اندر ہاں سرکاری افسران بھی تھے, سرکاری ملازمین بھی تھے. تو اس BLA جماعت آگے بڑھتی ہے اور انہوں نے اس کے اندر آ کر تلاشی لینا شروع کیا, شناختی کارڈ لینا شروع کیا. تو لوگوں کی شناخت کرتے گئے. ان میں جو سرکاری ملازمین تھے تو انہوں نے بلوچی زبان میں کہا کہ یہ نہ جانے پائیں, ان کو کہیں نہیں جانے دینا. ان کو اتار کے وہ اس سرنگ کے اندر لے گئے, اس غار میں جو پہاڑ کی بنی ہوئی تھی اس کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں. تو 60 افراد کو انہوں نے چھوڑ دیا, باقی 350 تھے, ان کو یرغمال بنا لیا. اب پہلے سے ان کا منصوبہ تھا کھانے پینے کی, خود و نوش کی اشیاء انہوں نے اس غار کے اندر پہلے ہی رکھی ہوئی تھی, سرنگ کے اندر, تاکہ وہ وہاں اللہ جانتا ہے کہ کتنے دن وہاں انہوں نے اب ٹھہرنا ہے. تو وہاں ان کا سارا پہلے نظام, سارا سسٹم ان کا پہلے بنا ہوا تھا, پوری پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو انہوں نے یرغمال بنا لیا.
تو پیچھے سے ادھر جو پاکستان فوج ہے یا پاکستان والوں نے کہا کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے پاس آئے، آپ کے ہیلی کاپٹر، آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کی فوج اگر ہماری طرف پڑی تو ہم دھماکہ کر دیں گے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنے کچھ جوان، اپنے کچھ نوجوان، انہوں نے یہ بلٹ پروف جو ہوتی ہیں بم دھماکے والی جیکٹ یہ پہنا کر بٹھایا ہوا ہے کہ اگر وہ قریب آئے تو آپ نے دھماکہ کر دینا ہے، تو ان کے لوگ بھی مر جائیں گے، اور جتنے 350 افراد اس میں سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو یہ انہوں نے دھمکی دی ہے، اگر ہماری طرف آپ کی کوئی بھی چیز آئی، کوئی بھی ادھر آنے کی آپ نے جرت بھی کی، تو ہم بم دھماکے کے ساتھ سب کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو جی ناظرین اکرام، یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ 400 افراد پر مشتمل تھا، 60 جن سے رہا ہو چکی ہیں، 350 یرغمال ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ، وہ یہ بھی ذرا بڑی افسوسناک بات ہے کہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک کو درد ہو تو دوسرا مسلمان مومن اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ جس طرح جسم کی کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے چینی کی صورت میں ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان اگر کوئی ایک پریشان ہو تو باقی مسلمانوں کو بھی اس کی پریشانی محسوس کرنی چاہیے، اس کا درد محسوس کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسافروں کو خیریت کے ساتھ ان کے پیاروں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ تمام مسافروں کو خیریت کے ساتھ ان کی منزل مقصود تک پہنچائے۔ اپنے میزبان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔